بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی کچھ نمازیں چھوٹ جاتی ہیں، قضا ہو جاتی ہیں، پھر وہ ان نمازوں کی قضا کو ادا کرنا چاہتے ہیں۔ تو اسی طرح سے میرے پاس ایک پوسٹ آئی، مجھے موصول ہوئی، میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کو یہ پوسٹ ضرور سنا دیں کیونکہ یہ نمازوں کی قضا کے تعلق سے ہے۔ پہلے آپ لوگ اس پوسٹ کو دیکھ لیجئے، سن لیجئے، اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ پھر اس پر تبصرہ کرتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کی نمازیں قضا ہوئی ہوں اور تعداد معلوم نہ ہو، یعنی یہ نہ پتہ ہو کہ کتنی نمازیں، کتنی رکعتیں اور کتنے دن کی اور کون کون سی نمازیں ہماری چھوٹی ہیں، تو وہ رمضان کے آخری جمعے کے دن 4 نفل ایک سلام کے ساتھ پڑھے۔ ہر نماز میں سورہ فاتحہ کے بعد آیت الکرسی 7 بار اور سورہ کوثر 15 بار پڑھے۔ اگر 700 سال کی نمازیں بھی قضا ہوئی ہوں تو اس کے کفارے کے لیے یہ نماز کافی ہے۔ یہ قیمتی تحفہ رمضان کے آخری جمعے سے پہلے تمام مسلمانوں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں، صدقہ جاریہ کے نیت سے شیئر کریں، جزاک اللہ۔ اس میں یہ بتا رہے ہیں کہ اگر کسی انسان کی ساری نمازیں قضا ہو گئی ہوں نا، پچھلی جتنی بھی نمازیں، اور اسے پتہ بھی نہیں کہ ہماری کتنی نمازیں چھوٹی ہیں، تو پھر رمضان کے آخری جمعے میں 4 رکعت نماز نفل پڑھی جائے اور اس طرح سے پڑھی جائے گی تو پھر اس کی ساری زندگی کی پچھلی نمازیں جو چھوٹی ہوئی قضا ہوئی نمازیں ہیں وہ ساری معاف ہو جائیں گی، چاہے اس کی 700 سال کی نمازیں چھوٹی ہوئی ہوں۔ یہ ہے کسی انسان کی بنائی ہوئی ایک پوسٹ، لیکن اگر واقعی کسی انسان کی نمازیں چھوٹی ہیں، اب وہ ان کو ادا کرنا چاہتا ہے، تو اس بارے میں ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، اس کو بھی سمجھ لیجئے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی انسان سوتا رہ جائے یا نماز کو پڑھنا بھول جائے اور نماز کا وقت نکل جائے تو اس نماز کا کفارہ یہ ہے، اس نماز کو ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس نماز کو ادا کیا جائے۔ یعنی نماز اگر چھوٹ جائے نا، قضا ہو جائے، تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ اس نماز کو ادا کیا جائے۔ اور اس پوسٹ میں تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ بس 4 رکعت پڑھ لو، ساری نمازیں معاف ہو جائیں گی۔ بھائی یہ تو ایک قرض ہے نا، اگر آپ نے کسی سے 10,000 روپے ادھار لیے اور اس کے بعد اس نے اپنے پیسے مانگے، آپ نے اس کے پیسے نہیں دیے، پھر 2 سال بعد آپ کو ہوا کہ چلو یار ہم اس کے پیسے لوٹا دیں، اب آپ اس کو 10,000 کی جگہ پہ 10 روپے پکڑائیں کہ لو بھائی یہ 10 روپے لے لو اور ہم ادا بدا ہو گئے، تو کام بنے گا؟ وہ کہے گا بھائی اگر آپ پیسہ دینا چاہ رہے ہیں، اپنے جو قرضہ لیا ہے اس کو ادا کرنا چاہ رہے ہیں، تو پھر آپ میرے پورے پیسے دیجئے۔ تو بھائی نماز ہم پر ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے اور یہ اپنے وقت پر پڑھنا فرض ہے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ بے شک مومنوں پر اپنے وقت پر نماز پڑھنا فرض ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہمیں نہیں یاد رہا کہ ہم نے کتنی رکعتیں پڑھی ہیں یا کتنے دنوں کی ہماری نمازیں چھوٹی ہوئی ہیں، تو پھر ہم ان نمازوں کو ادا کیسے کریں؟ اب ہم کس طرح سے چھوٹی ہوئی نمازوں کی ادائیگی کے لیے ہم کس طرح سے ان نمازوں کو، چھوٹی ہوئی قضا نمازوں کو ہم کس طرح سے پڑھ سکتے ہیں؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو ہماری چھوٹی ہوئی نمازیں ہیں، جو ہمیں پتہ نہیں ہے کہ کتنی نمازیں چھوٹی ہیں، کتنی رکعت چھوٹی ہیں، تو اور کتنے سال کی نمازیں چھوٹی ہیں، تو ہم ان نمازوں کو پھر کس طرح سے پڑھیں؟ دیکھو یہ تو کلیئر ہو گیا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث سے کہ اگر آپ کی نمازیں چھوٹی ہیں تو اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے کہ آپ ان نمازوں کو ادا کریں، اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے، ایسی کوئی نماز نہیں ہے، ایسی کوئی نماز کا طریقہ نہیں ہے کہ آپ اس طرح سے نماز پڑھ لیں تو آپ کی پچھلی نمازیں ساری معاف ہو جائیں گی۔ یہ صرف ٹوپی پہنانے والی باتیں ہیں۔ حدیث میں جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بتایا وہ یہی ہے کہ ان نمازوں کو ادا کرنا پڑے گا۔ اس کا ایک صحیح اور آسان طریقہ علماء نے لکھا ہے کہ اگر آپ کی نمازیں چھوٹ گئیں اور آپ کو نہیں پتا ہے کہ آپ نے کنٹینیو 5 سال نمازیں نہیں پڑھی، اب آپ کو نہیں پتا ہے کہ اب ہم کس طرح سے پڑھیں، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کی مثلاً 5 سال کی یا 10 سال کی، مان لیں کہ 10 سال کی آپ کی پچھلی ساری نمازیں چھوٹی ہوئی ہیں، تو آپ یہ نیت کریں کہ اب ہم نے نماز پڑھنا شروع کر دی ہے، ہر نماز پڑھنے سے پہلے پچھلی قضا کی نیت سے فرائض کو ادا کرتے رہیں گے اور وتر کو 3 رکعت وتر، اور باقی فرائض کو اب سنتیں اور نفلوں کی قضا نہیں ہوتی ہے، ان کو قضا ان کی نہیں پڑھی جائے گی۔ تو فرض جتنے بھی ہیں نا، جیسے آپ نے آج فجر کی نماز پڑھی، فجر کی نماز پڑھنے سے پہلے آپ 2 رکعت نماز قضا کی نیت سے فرض پڑھ لیں اور یہ خیال کریں کہ یہ جو ہماری چھوٹی ہوئی نمازیں ہیں ہم ان کو ادا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ پھر آپ ظہر کی نماز پڑھنے سے پہلے آپ 4 رکعت نماز ظہر قضا کی نیت سے پڑھیں کہ جو ہماری پچھلی چھوٹی ہوئی زندگی میں جو نماز ہیں ان میں سے ہم ظہر کی نماز کی قضا کو ادا کر رہے ہیں۔ پھر عصر پڑھنے سے پہلے عصر پڑھ لیں۔ لیکن اگر آپ جماعت میں شریک ہیں نا
عورتیں بھی اس طرح سے پڑھ سکتی ہیں، لیکن عورتیں اگر گھر میں پڑھ رہی ہیں تو وہ پہلے پڑھ سکتی ہیں. لیکن اگر آپ مسجد میں، مرد حضرات مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں، اب ظہر کی جماعت کھڑی ہوئی ہے یا کھڑی ہونے والی ہے، تو آپ پہلے ظہر کی نماز پڑھ لیں، امام کے ساتھ جماعت کے ساتھ شریک ہو جائیں. اس کے بعد پھر 4 رکعت چھوٹی ہوئی نماز، قضا نمازوں میں سے قضا کی نیت سے 4 رکعت نماز پڑھ لیں. مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد پھر آپ 3 رکعت نماز مغرب کی قضا کی نیت سے پڑھ لیں. عشاء پڑھنے سے پہلے، عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد قضا کی نیت سے آپ 4 رکعت فرض پڑھ لیں، 3 رکعت وتر پڑھ لیں. اب مثلاً آپ کی 10 سال کی نمازیں چھوٹی ہوئی ہیں، تو آپ یہ نیت کریں کہ اب ہمیں 10 سال تک اسی طرح سے ہمیں نمازیں پڑھنا ہے. اب آپ جب 10 سال کی چھوٹی ہوئی نمازیں 10 سال تک آپ فرائض کو ایکسٹرا کر دیں اپنی نمازوں میں، تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ وہ 10 سال کی چھوٹی ہوئی نمازیں ہم 10 سال میں ان کو ادا کر لیں گے. آپ ایک دن میں 5 دن کی قضا نمازوں کو بھی ادا کر سکتے ہیں. فجر سے پہلے آپ نے پورے دن کی نمازیں پڑھ لیں کہ فجر کی، ظہر کی، عصر کی، مغرب، عشاء کی ہم نے ساری پڑھ لی، تو پچھلی قضا نمازیں جتنی بھی چھوٹی ہوئی ہیں، اگر 2 سال کی چھوٹی ہے تو 2 سال تک، یا آپ 2 سال کو آپ 2 مہینوں میں آپ پڑھ لیں، یہ آپ کے اوپر ہے. لیکن آسان طریقہ یہ ہے کہ اگر 10 سال کی چھوٹی ہوئی ہیں آپ نیت کریں اور 10 سال تک پھر ان نمازوں کو، چھوٹی ہوئی نمازوں کو پڑھتے رہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی نمازیں ادا ہو جائیں گی، جو بھی آپ سے نمازیں چھوٹی ہیں، قضا ہوئی ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی انسان ادا نہ کر پائے اور اس کا انتقال ہو جائے، وصال ہو جائے، تو پھر چونکہ انما الاعمال بالنیات، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہے، تو اس کی نیت ہے کہ ہم ادا کر رہے ہیں اور وہ ادا کر رہا ہے، تو پھر ظاہر سی بات ہے انشاءاللہ تعالیٰ اگر وہ اس نے ادا کرنا شروع کر دیں اور نیت بنا لی کہ ہمیں ادا کرنا ہے، پھر بھلے وہ پچھلی نمازیں پوری ادا نہ کر پائے، ادا کرتے کرتے کسی انسان کا انتقال ہو جاتا ہے، وصال ہو جاتا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ غفور الرحیم ہے، وہ بندوں کی نیتوں کو دیکھتا ہے کہ اس بندے کی نیت جو تھی وہ نماز کو ادا کر رہا تھا اور پوری نماز ادا کرنے کی تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ غفور الرحیم ہے. بہرحال ایسی کوئی حدیث نہیں ہے، ایسا کوئی نماز کا طریقہ نہیں ہے کہ آپ رمضان کے آخری جمعے میں اسی طرح سے آپ نماز پڑھ لیں تو آپ کی پچھلی ساری نمازیں معاف ہو جائیں گی. ایسی پوسٹ جب آپ کے سامنے آیا کریں، آپ علماء حق سے اس کو دکھا کر اس کی تحقیق کیا کریں. اگر صحیح بات ہوا کرے تو آپ اس کو شیئر کیا کریں، غلط بات علماء بتا دیں کہ نہیں ایسا کوئی طریقہ نہیں ہے، تو پھر آپ اس کو وہیں پر روک دیا کریں، آگے ایسی پوسٹ کو شیئر کرنے سے باز